آپ کے نزدیک جو بابے ہیں اولیاء کرام، آپ ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، مجھے بتائیں۔ اولیاء کرام کو نہیں، بابوں کو۔ بابوں کو، ہاں۔ وہ بابے کون سے ہیں؟ وہ بابے وہ ہیں کہ جن بابوں کے بارے میں بابوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ٹھیک کیا، ان سے منسوب جو باتیں ہیں۔ جی جی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ تو کہتے ہیں غلط بھی ہے۔ کب کہا؟ آپ چشتی رسول اللہ کی طرف جانا وہ تو اب ہے نا، نہیں کہاں جاؤں میں؟ اور اب جب قادیانیوں سے بات ہوگی تو قادیانی آگے سے یہ کہ ابھی آپ امتی نبی کی بات کریں گے، اور کیا بات کریں؟ تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ ہی ہے ختم نبوت میں۔ حدیث بھی تو حضرت جھوٹی ہو سکتی ہے نا۔ وہ تو بات کی ہے نا، اب ادھر رہے بھائی۔ قادیانی جب ایک بات کرے گا تو قادیانی سے ختم نبوت بھی بات ہوگی نا۔ اگر وہ آگے کہ جی ابھی آپ مجھ سے کہیں گے جی غلام احمد قادیانی امتی نبی کیسے ہو گیا، جی یہی پوچھیں گے نا۔ تو اسی طریقے سے ایک بندہ آگے بابوں کا دفاع کرے گا تو اس سے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کریں گے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی چشتی رسول اللہ پہ مفتی منیب کا فتویٰ آ گیا تو بھائی یہ کریڈٹ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے، ہماری ویڈیوز کا ہے۔ فتویٰ تو اب ہے، مفتی منیب صاحب نے 80 سال کی عمر میں جا کے فتویٰ دیا۔ تو فتویٰ ہے نا، یہ روایات تو پہلے بھی آج سے آلموسٹ 12-14 سال پہلے چشتی رسول اللہ کے حق میں بریلویوں نے مناظرے کیے ہوئے، ڈسکس تو ہوتا رہا۔ وہ لاہور کے ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ اس میں پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کے استاد نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے۔ اور نوری قلعہ ٹھوکاں گا، وہ مناظرہ نہیں دیکھا وہ آپ نے؟ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ تو چشتی رسول اللہ کا تو دفاع کر رہے ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے تھے۔ میں ذرا مستند اولیاء کرام بابوں کی طرف آ جاتا ہوں۔ مستند کون سے ہیں جی؟ آپ نام لے لیں۔ مستند سب سے زیادہ مستند جو ہے وہ اہل البیت ہے علیہم السلام، اور ان کے بعد خلفائے راشدین ہیں اور صحابہ کرام ہیں، صحیح العقیدہ تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور ان کے بعد وہ محدثین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، اس طرح کے تو جن کے بارے میں فرمایا گیا جو متقی و پرہیزگار ہے اللہ کا ولی، اس کے بارے میں آپ کا؟ جی جی، وہ یہ لوگ ہیں نا۔ اس کے بعد تو فرقوں کے اولیاء نا، ان سے منسوب اگر کوئی بات ہے تو من گھڑت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، آپ بھی اس کو کرتے ہیں۔ اگر تو آپ کہتے ہیں نا من گھڑت ہے، ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کا تعارف ہی وہی چیزیں تھی۔ مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور بعد میں شادی کر لی، اور اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا، اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا، تو یہ علی حجویری صاحب نے نہیں لکھا تھا۔ تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی ابھی تک تو آپ لوگ پرنٹ کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ الحاقی باتیں ہیں، ہم تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں دکھائیں گے جو الحاقی ہوں گے۔ الٹیمیٹلی پتہ ہے اس کا علاج کیا ہوگا کہ کشف المحجوب سے ہی آپ کو اعلان برات کرنا پڑے گا، اور جب آپ کشف المحجوب سے یا ان کتابوں سے اعلان برات کریں گے نا تو یہ کتابیں فارغ نہیں ہوں گی، صرف بندے بھی فارغ ہوں گے، کیونکہ اگر کتابیں نہیں رہتی نا تو بندے فارغ ہیں۔ آپ کہیں نہیں امام غزالی تو تھے لیکن کیمیائے سعادت کوئی کتاب نہیں، احیاء العلوم کوئی کتاب نہیں، مکاشفۃ القلوب کوئی کتاب نہیں، ہم کہیں گے پھر تعارف کیا ہے اس بندے کا؟ تو تعارف بھی ختم ہو گیا۔ امام بخاری کا تعارف صحیح بخاری ہے، لیکن اگر یہ صحیح بخاری نہ بھی ہو تب بھی امام مسلم بتائیں گے کہ میں نے امام بخاری سے احادیث کا علم سیکھا ہے، یہ ایک علم ہے، وہ استادوں میں شامل ہے، ان کتابوں کے بغیر بھی ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف ہے۔ لیکن جن بابوں کو سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اپنا بابا ڈکلیئر کیا ہے ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف کوئی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے۔ کیا آج سے 800-900 سال پہلے جن شیعہ بابوں نے ایران کے اندر اثنا عشری دعوت کو پھیلایا، ادھر کے سنی 800 سال کے پہلے کے بابے ان شیعہ بابوں کو مانتے ہیں؟ کیا وہ ان کو مانتے ہیں؟ تو یہ بابے ایک دوسرے کو تو مانتے ہی نہیں ہے۔ جب ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو آلریڈی یہ ایک دوسرے کا انکار کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں انکار کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے تمام نے کچھ نہ کچھ کر رکھا ہے اس لیے آپ نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک جی جن بزرگوں کا تعارف کتابوں کے ذریعے ہمیں کروا رہے ہیں اور ان کے حق میں مناظرے کرتے ہیں، ان کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں، اگر تو یہ باتیں ان بزرگوں سے ثابت ہیں، منسوب کر رکھے ہیں۔ منسوب تو نہ رکھیں، پرنٹ کون کر رہا ہے، اس کی کمائی کون کر رہا ہے؟ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ، نہیں، وہ وہی لوگ ہیں نا جو ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں۔ مثلا مفتی حنیف قریشی صاحب اگر مجھے گلا کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی حرام کی کمائی، میں تو نہیں کھا رہا۔ کیا وہابیوں نے کشف المحجوب پرنٹ کی ہے؟ انہوں نے کی ہے نا، تو وہ مجرم خود پوچھ رہے ہیں۔ حضرت احادیث بھی تو جھوٹی پرنٹ ہوئی ہے نا، وہ ایک اس طرف بعد میں جائیں گے، فی الوقت اس طرف آئیں کہ جو لوگ ہم سے آگے اسی سے ریلیٹ ہو جائے۔ میں نے ان ساری باتوں کے جواب ریکارڈ کریں، حدیث کی طرف بعد میں آئیں گے۔ پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کا کیا لینا دینا کسی بزرگ کی ذاتی تعلیمات کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام تو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، دین پھیلانے کے لیے ہیں، یہ بابے تو امتی ہیں، چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرتے ہیں اور جاتے دنیا سے جان چھوڑتے ہیں ہماری۔ یہ کیوں کتابیں لکھ کے ہمارے متھے مار گئے؟ ان کو اتھارٹی کس نے دی تھی کہ کتابیں لکھ کے تو اپنے ملفوظات لکھ کے جی میں ادھر بیٹھا تو میں نے مرید سے کلمہ پڑھوایا، میں ادھر بیٹھا تو میں نے یہ کیا؟ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، نہیں یہ تو حدیث ہے، یہ نبی علیہ السلام کی کتابیں ہیں نا۔ ٹھیک ہے، جو عام کتاب کتب آپ تک پہنچی وہ کون لے کر آیا پاک وہ ایک سٹیپ وائز چلتے ہیں نا، پہلے ہم وہ حدیث کی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں۔ حدیث کی کتابیں نبی علیہ السلام کا نالج ہے،
ٹھیک ہے. اور بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں وہ بزرگوں کا نالج ہے, لہٰذا حدیث کو اور بزرگوں کی تعلیمات کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. ہاں, لہٰذا یہ ایک ایک کر کے نا اسٹیپ وائز چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ کہنا کہ حدیث کی کتابوں میں جو جھوٹی حدیثیں آئی ہیں تو بھائی محدثین نے لکھ دیا نا کہ جھوٹی ہیں, تم بھی یہ کہہ دو کہ یہ ان بزرگوں کے واقعات جھوٹے ہیں. جب یہ تم کہو گے نا تو ہم تمہیں پھر 2008 کا تمہارا مناظرہ دکھائیں گے, پھر 2004 کا بھی مناظرہ تمہیں دکھائیں گے کہ اس دن تک تو تم ان عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے شتیہات کے نام کے اوپر, حالانکہ اس وقت تمہیں نہیں تھا پتا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہوگی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوگی. اور ابھی فتویٰ صرف چشتی رسول اللہ پہ ہے, یاد رکھیے گا. جو بایزید نے کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, یہ آپ کے پنڈی کے مفتی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے. اچھا, اب آپ کہاں جائیں گے, چلیں چھوڑے پرنٹنگ کو. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا اویس ربانی صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اب تو کتابیں تو ختم ہو گئی نا, یہ تو ویڈیو میں آ گئے, بس اسی کو اب آگے لے کے چلیں گے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا جو اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے نبی علیہ السلام کو. بے شک بایزید کے پاس کون سا اللہ والا جھنڈا ہوگا جو ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوگا؟ اس کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ قیامت تو قیامت ہے. نہیں, قیامت تو ان پہ میں نے ڈھا دی نا کہ قیامت والے دن نہیں, ہمیں نبی السلام نے بتا دیا نا ایسا ہی ہے کہ میں اولین اور آخرین کا خطیب ہوں. جب سارے اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے, بخاری مسلم میں ہے, میں اللہ کے حضور ان کی شفاعت کروں گا. نبی الاسلام شفاعت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ باطل تعویل کوئی کرتے نا تو یہ کر سکتے تھے کہ نبی الاسلام وہ جھنڈا جو ہے وہ مولا علی کو دیں گے, مولا علی نے فلاں کو دیا, کرتے کرتے بایزید تک آ گیا, پھر بایزید کو بچا سکتے تھے, لیکن اب نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ تعویل کی کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یعنی انہوں نے قیامت کے دن دو جھنڈے کھڑے کر دیے ہیں, ایک اللہ ایک نبی کا. ہم کہتے ہیں جھنڈا ہے ہی ایک ہے, اللہ کا جو نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہوگا. لہٰذا پرنٹنگ والا معاملہ تو مر گیا. اب اس نے ویڈیو میں مانا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے محمد اور تمام انبیاء ہوں گے. یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی پکڑ کے لیے صرف یہ ویڈیو کافی ہوگی. اسے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. بایزید کے ساتھ تو جو ہوگی, اگر اس نے یہ کیا, نہیں کیا تو وہ ہے. تم نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. این ممکن ہے بایزید نے یہ نہ کہو اور وہ کہے کہ قریشی صاحب میرے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لیجیے, کیوں تسی کیا کہ اللہ میرے منہ تو بولا. انہوں نے اللہ کو رسول اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو مجھے بتائیں یہ کون سا ہے؟ تو یہ پرنٹنگ والی بات تو مر گئی, یہ پرانی باتیں ہو گئی. اللہ کا شکر ہے میرے شور مچانے کی برکت سے ان کا اندر کا جو وہ سارا عقیدہ تھا نا وہ کھل کے نا انہوں نے الٹی کر دیا. میں تو آپ لوگوں کو منوا ہی نہیں سکتا تھا. اب تو ویڈیو میں اس نے مان لیا کہ واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور یہ اللہ نے کہا ہے. میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کون سا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدان معاشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی, غداری کی. میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے. وہ لواء الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا, شفاعت والا. یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے او بزرگ جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا, پہچان لو اس کی بوتھی, دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہ جھنڈے تو ہیں, یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے. اللہ کا وہ جھنڈا جو بایزید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف حدیث سے دکھا دیں. آپ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو بھی مان لیں گے, لو کتنے کڈو منگوا لو. ہاں تو ان میں کہاں ٹائم قیامت تک ہی ٹائم کے مطلب ہونا بھی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں آپ نے لے کے آنا ہے, یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں امید کرتا ہوں. بلکہ جو میں نے پہلا سوال آپ سے کیا کہ اگر آپ پرچے میں حق بلند کر دیں پہلی بیعت میں آپ ہی کروں گا. پہلا اسٹوڈنٹ میں نے بیعت نہیں کروانا, میں آپ کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑوں گا. پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا.